ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو صحیح طور پہ مسلمان کر دے. وہ پیغمبر کہ جسے تاج رسول کہتے ہیں، ہم سب کو اس پیغمبر کا تابع فرمان کر دے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں،
عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، نہایت عزت آبرو کے لائق معززات مکرمات، پردہ نشی اسلامی روحانی ماں اور بہن، آج کے جمعۃ المبارک کے مختصر ٹائم کے اندر اپنی اور آپ کی خیرخواہی کے حوالے سے، اپنی اور آپ کی نجات کے حوالے سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ اللہ کے رسول سے عملی محبت کے کئی پہلو ہیں نا، ایک حقیقی محبت ہے، ایک نام نہاد محبت ہے، اصلی عملی محبت اور اس کا مقام، اس کا صلہ، اس کا اجر انہی چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے اور صاحب قرآن کے فرمان سے اور اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان پر عمل کرنے والے صحابہ کرام، صحابیات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر میں عاجز فقیر کی یہ دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی اور عملی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقی اور عملی محبت کے لیے تین کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ کتنے؟ تین کاموں سے۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر کمی سے، یہ بھی اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اور دین اسلام کے اندر زیادتی سے، اضافے سے، یہ بھی اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اور تیسری بات، دین کے اندر، اسلام کے اندر ملاوٹ کرنے سے، یہ تین باتیں ایسی ہیں جو مسلمات اس سے محفوظ رہا، سمجھو اس نے اللہ کے رسول کی اتباع کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اور انسان اللہ کو کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا مصطفیٰ عطا کیا ہے جس کی رات دن تگ و دور یہ ہے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ سفر ہے تب بھی، حضر ہے تب بھی، خوشی ہے تب بھی، رات ہے تب بھی، دن ہے تب بھی، ہر وقت یہ تگ و دور ہے میری امت کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اور ہمارا اور پوری کائنات کے خالق کی یہی محبت ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق میں سے کوئی ایک جہنم میں چلا جائے، اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رحمان ہے اور پیغمبر رؤوف رحیم ہے۔ میں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، قرآن نے گواہی دی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، سبحان اللہ، عزیزٌ علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ رؤوف الرحیم پیغمبر وہ نہیں چاہتا اللہ، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اس بات کا اعلان کرو میری پیاری مخلوق اور اپنی پیاری امت کے لوگوں کے اندر، قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو،
ایک ہی کسوٹی ہے، ایک ہی معیار ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی سڑک ہے، ایک ہی پگڈنڈی ہے. کیا؟ فاتبعونی، بس آپ نے میری اتباع کرنی ہے. فرمایا میرے پیغمبر کی اتباع کرو، تابع داری کرو، میرے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے بھی نہیں بڑھنا، زیادتی ہے. اور اللہ کے پیغمبر میں فرمان میں کسی کو شریک بھی نہیں کرنا، یہ ملاوٹ ہے. پیچھے بھی نہیں رہنا، یہ کمی ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہو ایمان والے ہو، او ایمان والیاں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اکبر. اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا. اسلام نے، صاحب اسلام نے ذرہ برابر بھی زیادتی کو برداشت نہیں کیا، ذرہ برابر کمی کو بھی برداشت نہیں کیا، ذرہ برابر ملاوٹ کو بھی. ملاوٹ تو آپ بھی برداشت نہیں کرتے نا، ملاوٹ تو آپ بھی نہیں چاہتے نا. آپ پہلے دیکھتے ہیں ہر حوالے سے کہیں چیز ملاوٹ تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ بھی ملاوٹ کو پسند. آپ جانتے ہو، سنتے سنتے زندگی کا کافی حصہ بیت چکا ہے. یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے اللہ نے نازل فرمائی جو اس ذوق میں آئے، شوق میں آئے کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے، عبادت کے بارے معلومات کریں کتنی کرتے ہیں. نبی جو ہے کتنی بات کرتی ہیں، لمبی بات ہے یہ. پوچھنے کے بعد اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلومات ہو گئی. اس کے بعد ایک نے کہا، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. میں پوچھتا ہوں روزے رکھنا عبادت نہیں ہے؟ روزے رکھنا نیکی ہے نا. دوسرے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے شادی نہیں کروں گا، بڑے مصروفیات ہوتے ہیں، بڑے اخراجات ہوتے ہیں، اکیلا تن تنہا رہ کے اللہ کو راضی کروں گا. اچھی خواہش ہے نا، اچھا ارادہ ہے، نیت صحیح ہے. تیسرے نے کہا میں اللہ اکبر ساری زندگی رات کو قیام کروں گا، کبھی نہیں سوں گا. کتنے نیک ارادے ہیں، لیکن کائنات کے خالق نے قبول یہ باتیں نہیں کی. فوراً جبرائیل آئے، یہ پیغام لے کر آئے، میرے پیغمبر تیری امت میں سے، میری مخلوق میں سے 3 انسان ایسے آئے ہیں، وہ اس طرح کہہ گئے ہیں، مجھے یہ بات ان کی قبول نہیں ہے. آپ نے بلایا، فرمایا میں شادی میں نے کی ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، تم کون ہو؟ خبردار. اللہ اکبر. تو دین میں زیادتی قبول، کمی قبول، اللہ اکبر نہیں ہے. اللہ اللہ قربان جاؤں، ذرہ برابر بھی بلکہ اس میں نافرمانی کا شبہ بھی نہ ہو، ہے بھی نہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت براء بن عازب کہتے رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دیا کرو، اوپر زور سے نہ کہو، راستہ کہہ دیا کرو، زبان حرکت کرتی ہے، نیکی فرشتے لکھ لیتے ہیں. براء ادھر آؤ. جی اللہ کے رسول، میں آج آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں، قربان جاؤں صحابہ کے مقام پہ. ایسی دعا سکھاتا ہوں، اگر رات کو تو پڑھ کر سوئے گا، رات کو موت آ گئی تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. کتنا مقام ہے پیغمبر کی اتباع میں، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، کتنے درجات ہیں. براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صبح تک کل زندہ رہا، کل شام تک تجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم کتنی پریشانیوں کے پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. مہنگائی کا ایک پہاڑ ہے جس کے نیچے ہم دب گئے. اولاد کی نافرمانی، بیوی کی نافرمانی، خاندان کی تکالیف، یہ سب پہاڑ ہیں. کتنے پہاڑوں میں ہم دبے ہوئے ہیں.
تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ ہمارا سونا بھی سنت کے خلاف ہے. اگر آپ اور میں سنت کے مطابق سو جاؤں تو نبی کائنات کی اتباع اتنی برکت ہے وہ رات کو آپ کا سونا سونا بن جائے گا. بات سمجھ آئی؟ رات کو آپ کا سونا سونا بن جائے گا، یعنی اس پوری رات کا قیام لکھا جائے گا. سنت کے مطابق سوئیں گے. جیسے آپ میت کو لاش میں اتارتے ہو اور اس کا چہرہ کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہو، اللہ اللہ، اور پھر آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کر. عام دعا تو ہم پڑھتے ہیں چھوٹی سی، اللہم بسمک آموت و احیا، چلو کام مت بھی یاد کر لو. اللہم بسمک آموت و احیا، اللہ میں مر رہا ہوں تیرے نام سے اٹھوں گا. اگر تو اٹھائے گا ٹھیک ہے، لیکن اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. براب یہ دایاں ہاتھ دائیں کان کے نیچے رکھو، دائیں کروٹ پہ لیٹ جاؤ اور پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. سبحان اللہ. برا یہ پڑھ کر سویا کر. اتنا مقام ہے اس فرمان پہ عمل کرنے سے، اس حدیث کو اپنانے سے. عملی طور پہ عملی محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ بڑے خوش ہوئے، وہ ساتھ بیٹھے ہیں دعا کو یاد کرنے لگے. جیسے استاد پڑھاتا ہے شاگرد رٹا لگاتا ہے، شعبہ تعلیم بار بار پڑھتا ہے اس رکوع کو، سب یاد ہو جائے. وہ تو دعا کو رٹ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے. محبت آ گئی، محبت غالب ہونے لگی صحابی رسول پر. جیسے آج ہم مسلمانوں پہ محبت غالب ہے. ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے. میں بھی کہتا ہوں مجھے بہت محبت ہے. میرا دعویٰ ہے محمد سے جس کو محبت نہیں ہے، قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے. نہیں نور ایمان سے وہ دل منور کہ جس کو نبی سے عقیدت نہیں ہے. تصور ادھورا وحدانیت کا اگر احترام رسالت نہیں ہے. وہ تو میرا بھی دعویٰ ہے، لیکن محبت عملی. برا کو محبت زور کر گئی. آپ قریب بیٹھے تھے، آپ نے کیا پڑھا تھا آخر لفظ وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي، یاد کر لو وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي ارسلت. محبت پہ آخر کہنے لگا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي ارسلت. آپ نے فرمایا برا لا لا لا. اب میری زبان ختم ہے، تو جان تیرا خدا جانے. میری ضمانت ہے یہ دو کاموں کی. وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي ارسلت میں اللہ کے رسول آپ نبی بھی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے جو بات آپ کلمہ سکھایا آپ نے وہی پڑھنا ہے. تھوڑی سی کمی بھی برداشت نہیں ہے. کتنا نقصان ہو رہا ہے اس تھوڑی سی کمی میں، حالانکہ یہ نافرمانی نہیں تھی. اللہ اکبر، نافرمانی نہیں تھی. قربان جاؤں میں نے کہا، میں نے صحابیات کے حوالے سے، عملی محبت کے حوالے سے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھوں گا. صحابہ کرام ہمارے لیے پیغمبر کی اتباع کے نمونے ہیں.